میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ما یأتیہم من ذکر من ربهم محدث الا استمعوه وهم یلعبون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارے بیان کا، ہمارے اس درس کا موضوع ہے دور جدید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں۔ یہ موضوع بڑا تفصیل طلب ہے اور ذہنوں میں اس کے بارے میں مختلف قسم کے اشکالات بھی پائے جاتے ہیں۔ آج ہم اس کے اوپر ایک عمومی گفتگو کریں گے مختلف دروس میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشن گوئی کسے کہتے ہیں؟ پیشن گوئی بعد میں پیش آنے والے واقعات کے بارے میں وقت سے پہلے اطلاع اور خبر کو کہتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے کئی پیشن گوئیاں کی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانے کے اعتبار سے بھی پیشن گوئیاں فرمائی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اعتبار سے بھی پیشن گوئیاں فرمائیں۔ بعض متعین افراد کے اعتبار سے بھی آپ نے پیشن گوئیاں فرمائیں اور آنے والے دور کے اعتبار سے بھی آپ نے پیشن گوئیاں فرمائیں۔ مثال کے طور پر حدیبیہ کے مقام پر جب مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے قائد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر دب کر مشرکین کے ساتھ صلح کر لی اور ان کے بعض ناروا شرائط کو تسلیم کر لیا تو مسلمان بہت دل برداشتہ ہوئے، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان بھی ہمت شکستہ سے تھے اور کسی پل ان کو چین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، ہم حق پر ہیں اور باطل والوں کے ہم نے کڑی شرائط مان لی، لیکن اللہ نے پیشن گوئی فرمائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ اسی طرح سورہ فتح کے اندر فرمایا لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ جیسے اللہ نے اعلان کیا ویسا ہی ہوا، مسلمانوں کو فتح بھی نصیب ہوئی اور مسجد حرام میں امن اور عزت کے ساتھ وہ داخل بھی ہوئے۔ اسی طرح جب رومی مغلوب ہو گئے اور ایرانی جنگ میں غالب آ گئے، رومی اپنے تمام تر کمزوریوں کے باوجود خدا پرست تھے اور ایرانی جو تھے یہ آتش پرست بت پرست تھے۔ گویا کہ رومی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے اور ایرانی یہ مشرکین کے زیادہ قریب تھے۔ ایرانیوں کے فتح پر اور رومیوں کے شکست پر مشرکین نے بڑی بغلے بجائی، بڑا جشن منایا، مسلمانوں کو طعنے دیے، ڈرایا کہ جیسے رومی خدا پرست شکست کھا گئے تم بھی ختم ہو کر رہو گے۔ اور اللہ پاک نے بظاہر ناموافق حالات میں یہ پیشن گوئی فرمائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، کہ رومی مغلوب ہو گئے لیکن ان قریب چند ہی سالوں میں وہ غالب آئیں گے۔ اور مورخین نے بڑے تفصیل سے بتایا ہے کہ اس وقت رومیوں کی حالت کیا تھی اور ایرانیوں کی حالت کیا تھی۔ ایرانی ہر اعتبار سے فتح کے مستحق تھے، وہ منظم تھے، خوشحال تھے، تربیت یافتہ تھے، وسائل بھی ان کے پاس تھے۔ ان کے مقابلے میں رومی منتشر تھے، کوئی قیادت نہیں تھی، بدحال تھے، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ رومی غالب آئیں گے اور ایرانی مغلوب ہوں گے، چنانچہ ویسا ہی ہوا جیسے اللہ نے فرمایا تھا۔ اور اس وقت جب مسلمان انتہائی کمزور تھے، مکہ میں بھی ان کے غالب آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا، اللہ نے پیشن گوئی فرمائی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، میں نے اپنا رسول اس لیے بھیجا ہے کہ میں اپنے دین کو سارے دینوں پر، سارے شہروں اور سارے ملکوں پر غالب کر دوں، اور ویسے ہی ہوا جیسے اللہ پاک نے فرمایا تھا۔ اسی طرح چند ایک پیشن گوئیاں خود نبی پاک علیہ السلام کی جو بہت جلد پوری ہوئی اور آپ کی صداقت کی دلیل بنی۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ دیکھیے مسلمان بظاہر کتنے کمزور تھے، عرب کے سارے مشرکوں نے اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر یلغار کر دی تھی،
مسلمان ان کا مقابلہ تو کیا کر سکتے، ان کے پاس پیٹ بھر کر کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا۔ مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ صحابہ اکرام نے اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر جو ہے باندھ دیتے۔ حالت یہ تھی کہ حالت یہ ہے، لیکن جب آقا علیہ السلام نے چٹان پر کدال ماری، پہلی ضرب لگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے شام کے محلات کی کنجیاں دے دی گئی۔ منافق لوگ حیران، یہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، کھلے میدان میں مشرکین کا مقابلہ تک نہیں کر سکتے، خندق کی کھدائی پر مجبور ہوئے، مسلمان دفاعی پوزیشن میں آ گئے، کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں، اور خواب دیکھ رہے ہیں شام کے محلات کے۔ یہ ایسی ہی ہے جیسے بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری حالت ہے، پستی کی حالت، کمزوری کی حالت، مغلوبیت کی حالت، شکست خوردگی کی حالت، انتشار اور افتراق کی حالت، ان حالات میں کوئی پیشن گوئی کرے کہ ہمیں برطانیہ کی حکومت دے دی گئی تو لوگ مذاق اڑائیں گے، ارے اس حالت میں برطانیہ کی حکومت کے خواب دیکھ رہے ہو، یا کوئی ہمیں پیرس کہے کہ یا ہمیں کوئی کہے کہ پیرس دے دیا گیا یا امریکہ پر ہمارا قبضہ ہو گیا تو لوگ مذاق اڑائیں گے۔ یقین کرے اس وقت کچھ اسی سے ملتے جلتی صورتحال تھی۔ مسلمان معاشی دفاعی حیثیت سے بہت کمزور تھے، اور کافر بظاہر بڑے منظم، مسلح، خوشحال وسائل ان کے پاس، اور ارد گرد کی ساری طاقتوں کی حمایت ان کو حاصل تھی۔ سارے قبائل، ساری طاقتیں، ساری اقوام متحدہ مسلمانوں کے خلاف مجتمع ہو گئے۔ اور حضور علیہ السلام کیا فرما رہے؟ مجھے شام کے محلات کی کنجیاں، شام کا اقتدار دے دیا گیا۔ دوسری ضرب ماری، چٹان پر روشنی نکلی۔ تیسری ضرب ماری تو آپ نے فرمایا مجھے فارس کے محلات کی کنجیاں بھی دے دی گئی۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یمن کا اقتدار دے دیا گیا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کن حالات میں پیشن گوئیاں کر رہے ہیں، لیکن ویسا ہی ہوا جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زبان سے نکلا تھا۔ شام بھی فتح ہوا، آپ کے غلاموں نے فتح کیا، فارس بھی فتح ہوا، اور یمن پر بھی مسلمانوں کا اقتدار آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کے بعد ایک دوسری پیشن گوئی ہجرت کے موقع پر، جبکہ آپ جان اور ایمان بچا کر نکلے تھے، جبکہ آپ تھے اور یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دشمنوں نے اعلان کر دیا ان دونوں کو جو کوئی پکڑ کر لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دی جائیں گے۔ اس زمانے کا یہ بہت بڑا اعلان تھا۔ کئی لوگوں نے قسمت آزمائی۔ سراقہ کسی وقت سے جو ہے اسی فکر میں تھے کہ کسی طریقے سے جو ہے میں آقا یعنی نبی پاک علیہ السلام کے قریب جو ہے پہنچ جائے، تو یہ اسی فکر میں تھے اور چل رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام کے قریب پہنچ گئے تو آپ علیہ السلام نے سراقہ کو دیکھ کر کیا فرمایا تھا؟ کیف بکا اذا البست سواری کسرا، اے سراقہ وہ کیا منظر ہوگا جب تم اسلام کی مجاہد بن کر ایران میں جہاد کرو گے، کسرا کو شکست دو گے اور کسرا کے کنگن تمہیں پیش کیے جائیں گے۔ ان حالات میں جب مکہ میں جان محفوظ نہیں، دور دور تک نظر ہی نہیں آتا کہ ایران کو شکست ہوگی، اور آقا فرما رہے کیف بکا اذا البست سواری کسرا، وہ بھی کیا منظر ہوگا سراقہ جب تمہیں کسرا کے کنگن پہنا دیے جائیں گے۔ لیکن مستقبل نے ثابت کر دیا کہ آقا کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ سچ تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران فتح ہوا، کسرا کا تاج اور تخت مال غنیمت بنا اور اس کے کنگن لائے گئے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا سراقہ البس، یہ کنگن پہن لو، تھوڑی دیر کے لیے پہن لو، مرد کے لیے سونا چاندی حلال نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے پہن لو، اور فرمایا کہ میں نہیں پہنا رہا ہوں، البسک اللہ و رسولہ، یہ اللہ اور اس کے رسول تمہیں پہنا رہا ہے۔ تو جو آقا کے زبان سے نکلا وہ حقیقت بن کر رہا۔ جیسے اپنے زمانے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام نے پیشن گوئیاں فرمائیں اور وہ پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو کر رہیں، اسی طریقے سے آپ نے آنے والے دور کے اعتبار سے بھی پیشن گوئیاں فرمائیں اور وہ یکے بعد دیگرے سچے ثابت ہو رہی ہیں، اور جو رہتی ہے وہ سچی ثابت ہو کر رہے گی۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پھر ان کے متعلق جو ہے تفصیلی بات کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے نبوت کے زبان سے جو نکلی ہوئی باتیں ہیں ان پر یقین عطا فرمائیں، کیونکہ نبوت کے زبان سے جو کوئی بات نکلتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی۔ یہ جو آپ نے پیشن گوئیاں فرمائیں ان کو کسی نے پیشن گوئیوں کا نام دے دیا، کسی نے علامات قیامت کا نام دے دیا، کسی نے کچھ۔ اس کے بارے میں کتابوں میں مختلف طریقے سے جو ہے ابواب باندھے گئے ہیں، تو ان پر یقین رکھنا اور پھر ان
جیسے جیسے علامات قیامت یا جو پیشن گوئیاں فرمائی ہے، اور ان اوقات میں پھر جن جن اعمال کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے ان اعمال میں پھر لگنا، اور اپنے آپ کو جو ہے فتنوں سے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے اپنے آپ کو پھر بچانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آنے والے فتنوں سے بچائے، خصوصاً دجال کی فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید پھر اس پر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔